غلام حسین صاحب قبلہ متنزل العلی و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان تنصروا اللہ ینصرکم، صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہدیۂ درود شریف پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد وعلی آلِ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اے اشرف زمانہ، زمانے مدد نما، درہائے بستاراز کلید کرم کشا، سرورا شاہا کریمہ دستگیر اشرفا، دستگیر اشرفا، دستگیر اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سلیمان۔ محترم سامعین کرام، آج ہم پیر صاحب قبلہ متنزل العلی کی سرپرستی میں ایک ایسی بزم محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں جس میں انشاءاللہ تعالی اس بزم کے صدقے میں راجستھان لیول پر ایک انقلاب برپا ہوگا۔ ابھی آپ حضرات نے سبحان اللہ جامعہ سیدہ میمونہ جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جوزائی مبارکہ ام المومنین حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نسبت سے ادارے کا سنگ بنیاد کا سما اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا کہ سادات کرام کے مقدس ہاتھوں سے اس ادارے کا سنگ بنیاد وجود میں آیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی سادات کرام کے مقدس ہاتھوں کی برکتیں اور حضرت پیر صاحب قبلہ کی روحانیت سے بہت جلد انشاءاللہ تعالی یہاں پر ایک تعلیمی شہر آباد ہوگا جو ہماری بچیوں کی زندگی کے اندر ایک انقلاب برپا کرے گا۔ محترم سامعین کرام، بچوں کے لیے تو ہمارے قرب و جوار میں 50 کلومیٹر، 100 کلومیٹر، 200 کلومیٹر کی دوری پر کئی ایک مدارس ہیں، لیکن بچیوں کی تعلیم کے تعلق سے قرب و جوار میں کوئی ایسا ادارہ نہیں جہاں پر ہم تسلی کے ساتھ میں، اطمینان کے ساتھ میں اپنی بچیوں کو علم دین مصطفیٰ کے زیور سے آراستہ و پیراستہ کرنے کے لیے انہیں بھیج سکیں۔ یہ حضرت پیر صاحب قبلہ کی ایک دلی کڑھن تھی جو انشاءاللہ تعالی بہت جلد وجود میں آنے والی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی پیر صاحب قبلہ اور ان سادات کرام کا سایہ پرمایہ ہم غربائے اہل سنت پر تا دیر قائم فرمائے۔ آمین۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، جو یہاں پر قرب جوار سے پیر صاحب قبلہ کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے حاضر ہوئے ہیں، وہ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ انشاءاللہ تعالی اس ادارے کے اندر ہمارے ہر گھر سے بچی علم دین مصطفیٰ کے زیور سے آراستہ پیراستہ ہونے کے لیے پہنچے گی انشاءاللہ۔ یہ پیران عظام ہیں جو ہماری ہر طرح سے خیر خواہی فرماتے ہیں، ہمارے فیوچر کا خیال کرتے ہیں، ہماری جہالت کا سد باب کرنے کے لیے
ایسے سنگلاخ زمین کے اندر ادارے قائم کرتے ہیں۔ یہ معمولی کام نہیں ہے، یہ بہت بڑا کام ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انقلابی قدم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی پیر صاحب قبلہ کو صحت و عافیت کے ساتھ میں درازی عمر عطا فرمائے۔ آمین۔ آپ سبھی حضرات پیر صاحب قبلہ کے شائنہ بشائنہ چل کر کے اس ادارے کو جتنا جلدی ہو سکے پایہ تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، تمہارے پاس میں جو کچھ ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور جو تم نے اللہ کی بارگاہ میں بھیج دیا ہے صحیح معنوں میں وہی باقی رہنے والا۔ سبحان اللہ۔ آج وہ حضرات یقیناً سعادت مند ہوں گے جو اس ادارے کی تعمیر کے لیے اپنا عطیہ پیش کرنے کے لیے دل کھول کر کے تیار رہیں گے۔ اور اس بات کو یاد رکھیں جو اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے اس کے یہاں کبھی کمی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں پیر صاحب قبلہ نے اس سنگلاخ زمین شجاع شریف کے اندر ایک ادارہ قائم کیا۔ آج اس ادارے کے ذریعے سے اس کے فارغین، اس کے فضلاء الحمدللہ پورا راجستھان، باڑمیر، جیسلمیر، قرب و جوار کے علاقوں کو الحمدللہ سنبھالے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور جماعت جو عقائد باطلہ والے جو جماعتیں ہیں ان سب کا الحمدللہ سد باب کر رہے ہیں اور اپنے سنی مسلمانوں کے بھائیوں کے عقیدے کا حماوت و تحفظ کر رہے ہیں۔ تو اسی طریقے سے بچیوں کو پڑھانا یہ بہت اہم چیز ہے، بہت اہم ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں علماء کرام نے فرمایا، بزرگوں نے فرمایا کہ سب سے پہلا مدرسہ بچے کے لیے کیا ہے؟ وہ ماں کی گود ہے۔ لیکن یہ کب بنے گا یہ ماں کی گود؟ جب ماں پڑھی لکھی ہوگی تب جا کر کے وہ گود بچے کے لیے ماں کا مدرسہ بنے گا۔ تمام حضرات اس کام کے لیے پورے طور پر تیار ہو جائیں، عمرہ تو سرمایہ دار تو تجار حضرات تو اس میں اپنا تن من دھن لگائیں گے ہی، لیکن میں اپنے ان بھائیوں سے بھی گزارش کرتا ہوں جو نوکر پیشہ ہیں، جو غریب طبقہ ہیں، جو مزدوری کرتے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ حضرت ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اس ادارے کا اپنے اعتبار سے وہ تعاون کریں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جنگ تبوک کے موقع پر پیارے آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو دین کے چندے کے لیے ابھارا تھا، دین کی مدد کے لیے ابھارا تھا اور فرمایا تھا کہ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ معلوم ہے اس جنگ تبوک کے موقع پر صحابہ کرام نے اپنا کیا نہ پیش کیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا اثاثہ لے کر کے بارگاہ رسالت مآب رضی علیہ السلام میں حاضر ہوتے ہیں۔ سرکار نے پوچھا عمر گھر میں کیا چھوڑ کر کے آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ آدھا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے اور آدھا بچوں کے لیے ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں یار غار جانثار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے ہیں اور اپنے گھر میں جھاڑو دے کر کے آ جاتے ہیں، سب کچھ دے کر کے آ جاتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں ابو بکر گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ عرض کرتے ہیں ادخرت للہ ورسولہ، میں نے اپنے گھر کے اندر اللہ اس کے رسول کے نام کا ذخیرہ کیا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، حضرت عبدالرحمن بن عوف آتے ہیں، 40,000 درہم بارگاہ رسالت میں پیش کرتے ہیں۔ عثمان غنی آتے ہیں، 1,000 گھوڑے، 1,000 دینار، 1,000 اشرفیاں اور بہت سارے
گھوڑے وہ سارے اونٹ اور وہ سارا سامان لے کر کے بارگاہ رسالت میں آتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک صحابی حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک صاف کھجور لے کر کے آتے ہیں، ایک صاف کھجور لے کر کے آتے ہیں، یعنی 4 کلو 90 گرام کھجور بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے ہیں۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جنگ تبوک کے تعاون کے لیے میں نے پورے دن مزدوری کی ہے، یا رسول اللہ مجھے 2 سا کھجوریں ملی تھی، ایک سا کھجور میں اللہ کے دین کے لیے پیش کرتا۔ رسول محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی کی دل جوئی کے لیے ان کھجوروں کو اس تمام مال کے اوپر رکھ دیا، اور آقا علیہ السلام بار بار اپنے ہاتھوں سے اٹھا رہے اور رکھ رہے ہیں۔ تو اس حدیث پاک سے، اس واقعہ سے حضرت ابو عقیل انصاری کی اس کارنامے سے وہ غریب بھائی، وہ غریب طبقہ جو مزدوری کرتے ہیں، جو نوکر پیشہ ہیں، ان سے بھی چاہیے تو یہ عزم مصمم کر کے جائیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم ہر مہینے کم از کم 200 روپے 100 روپے اس ادارے کے لیے ہم ضرور پیش کریں گے۔ ماشاءاللہ دریا قطرہ بھی شود۔ اس لیے آپ تمام حضرات یقیناً لائی کے مبارکباد ہیں، سعادت مند ہیں کہ آپ کو ایسے پیر و مرشد کا سایہ ملا ہے کہ یقیناً یہ آپ ہما وقت آپ کی رہنمائی کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آج اس محفل پاک کو قبول فرمائے اور ہماری اس بزم محبت میں ہمارے مہمان خصوصی حضرت سید بابر اشرف صاحب قلعہ کچھوچوی مدد ذیل عالم تشریف لائے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ وہ بہت ہی ایک جگر رکھتے ہیں قوم ملت کے درد کا، قوم ملت کا اللہ نے ان کے سینے میں بڑا درد عطا فرمایا ہے۔ کبھی باڑمیر ہے، کبھی جیسلمیر ہے، کبھی ناگور ہے، کبھی گجرات ہے، کبھی یوپی ہیں، کبھی بہار ہیں، کبھی بنگال ہیں۔ اسی طریقے سے سید صاحب قبلہ ملت کو بیدار کرنے کے لیے ہما وقت اپنے سفروں کے اندر رہتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی سید صاحب سے بھی میری گزارش ہے کہ جہاں تک ہو سکے گورنمنٹ کے اعتبار سے بھی اس ادارے کا آپ تعاون فرمانے کی بھرپور کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے پیارے آقا علیہ السلام کی سچی الفت و محبت عطا فرمائے اور ایسے اداروں سے دلی طور پر ہمیں الفت و محبت کرنے اور ان کا تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔